اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ آہستہ آہستہ ہم لیالی قدر کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ تیسرا عشرہ اور آخری عشرہ ماہ مبارک رمضان کا شروع ہونے والا ہے۔ متنوع مصروفیات کی وجہ سے آج کا ہمارا یہ لیکچر آخری ماہ مبارک رمضان کا لیکچر ہوگا۔ سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 70 ارشاد پروردگار ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بین نوع بشر کو کرامت کا تاج پہنایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کائنات پر انسان کو فضیلت دی ہے۔ اسی آیہ میں آگے چل کے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اس کے بعد کیا ارشاد فرماتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اپنی کثیر مخلوق پر بنی نوع آدم کی اولاد کو فضیلت بخشی ہے، تفضیلا، وہ بھی کیسی فضیلت وہ خدا جانتا ہے، یعنی انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان افضل المخلوقات ہے، انسان کے سر پر اللہ تبارک و تعالی نے کرامت کا تاج رکھا ہے۔ جب تک انسان اپنی کرامت کی حفاظت کرتا انسان ہے، لیکن اگر انسان پست ہو جائے، کرامت کے مقام سے گر جائے تو انسان نہیں رہتا۔ ماہ مبارک رمضان کا ایک عنوان ہے ماہ خود سازی، اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ، کردار سازی کا مہینہ۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم دعا کے ذریعے سے کردار سازی کر سکتے ہیں۔ روزہ اپنی جگہ ہماری کردار سازی کرتا ہے، اس پہ ہماری گفتگو نہیں تھی، لیکن ماہ مبارک رمضان اس لحاظ سے کہ ماہ مناجات ہے، ماہ دعا ہے، ماہ طلب ہے، ہم ڈیزائر کریں کچھ چیزیں اس مہینے میں۔ جو لوگ کسی چیز کو ڈیزائر کرتے ہیں نا، چاہتے ہیں، اس کے لیے جوتے بھی ان کے گھس جاتے ہیں۔ جہاں پہ ان کی طلب ہوتی ہے اس دروازے پہ آتے جاتے وہ تلاش کرتے ہیں۔ طلب کا مطلب یہ نہیں بیٹھ کے ایک کوئی ورد پڑھتے رہنا، نہیں، طلب کا معنی جستجو، اور جہاں سے وہ طلب پوری ہو سکتی ہے وہ دروازہ مسلسل کھٹکھٹانا، کاسا لے کر جانا، کشکول اٹھانا کہ اس میں کوئی تونگر کچھ ڈال دے، میری طلب، میری حاجت پوری ہو جائے۔ طلب یہی ہے، دعا یہی ہے، مناجات یہی ہے۔ ایک طلب ماہ مبارک رمضان کی کہ اگر وہ پوری ہو جائے تو دنیا و آخرت کی تمام ہماری حاجات پوری ہو سکتی ہیں، وہ اسی عنوان کے نیچے چھپی ہوئی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو دیا، لقد کرمنا بنی آدم۔ اور انسان اس مقام سے گرتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اعین لا یبصرون بہا۔ آیت میں ضروری نہیں ترتیب یہی ہو۔ گرتا انسان کہاں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، انسان حیوان کے برابر ہو جاتا ہے۔ وہ جو مسجود ملائک تھا، جو ملائکہ سے برتر تھا، پست ہوتے گرتے حیوانوں کے برابر، کتوں اور گدھوں کے برابر، اور بل ہم اضل، بلکہ سنگل سیلولر حیوان سے بھی پستر، ایک کیڑے سے بھی انسان پستر ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب اپنی
کرامت نفس کو چھوڑ دے، اپنی خودداری کو چھوڑ دے، اپنی عزت نفس کو چھوڑ دے، پست ہو جائے، ذلیل ہو جائے، شرف انسانیت کھو بیٹھے۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں من جملہ ایک دعا یہ ہے، جملہ مختصر لیکن کلیدی اور بنیادی جملہ اور طلب، وَأَسْأَلُكَ أَن تُكْرِمَنِي بِحَوَانِ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ۔ بار الہ میں تو اس سے کیا مانگتا ہوں، تو مجھے کرامت عطا کر، مجھے سردار بنا، مجھے بزرگوار بنا، مجھے شرافت عطا کر۔ کیسے؟ بِحَوَانِ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ، اپنی مخلوق میں جس کو بھی تو پست کرنا چاہتا ہے، جس کو بھی تو ذلیل کرنا چاہتا ہے، جس کو بھی تو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ خدا کسے رسوا کرتا ظاہر ہے؟ طغیان گروں کو، کافروں کو، متکبرین کو، متجبرین کو، گمراہوں کو۔ تو بار الہ تو مجھے کرامت عطا کر بحوان من شئت من خلقک، کہ میرے سامنے تیری مخلوق میں جو تو چاہتا ہے، مشیت کا معنی میں نے کر دیا، خدا کس کو چاہے گا؟ گناہگار کو، خدا سرکش کو، خدا متکبر کو، خدا کافر کو، خدا منافق کو۔ خدایا میرے سامنے یہ سارے ذلیل و رسوا ہوں اور مجھے کرامت عطا ہو۔ وَلَا تُحِنِّي بِكَرَامَةِ أَحَدٍ مِّنْ أَوْلِيَائِكَ، بار الہ تو جو اپنے اولیاء کو کرامت دیتا ہے، ان کی کرامت کی وجہ سے مجھے کسی بھی تیرے ولی کی کرامت کی وجہ سے میری شان میں گھاٹا نہ آئے، میری شان میں پستی نہ آئے، میں نہ گروں۔ یہ طلب ہے۔ اور سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں بھی ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اصلا مال کس کا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت خدا کا مال ہے، اور خدا کی عطا سے کس کا مال ہے؟ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے عزت ہے۔ مومن ذلیل ہو، مومن خوار ہو، مومن پست ہو، پھر مومن نہیں ہے۔ ہم دیکھیں ہم زمانے میں کتنے عزیز تر ہیں، کتنے باعزت ہیں، کتنے ہم نے اپنی کرامت نفس کی حفاظت کی ہے۔ مومن اگر اس کی کسی کی طرف احتیاج بھی ہو تو وہ مانگتا بھی وقار کے ساتھ ہے۔ ماہ مبارک رمضان آ گیا، چلیں ادھر سے راشن مل جائے، ادھر سے راشن مل جائے، ادھر سے یہ مل جائے، ادھر سے وہ مل جائے۔ انسان اپنے آپ کو ذلیل کرے، پست کرے، خوار کرے، نہیں، اس کی اللہ تبارک تعالیٰ اجازت نہیں دیتا۔ وہ اغنیاء کا فرض ہے ڈھونڈیں کون ہے مستحق، آپ کے دروازے کو دق الباب کر کے رکھ جائیں۔ سیرت معصومین کیا تھی؟ رات کی تاریکی میں دروازے پہ امام زین العابدین، باقی ائمہ طاہرین آ کے اس جو محتاج تھا، جو مستحق تھا، اس کے دروازے پر آ کے سامان رکھتے، راشن رکھتے، آج کی اصطلاح میں دروازہ دق الباب کر کے خود تشریف لے جاتے، پتہ بھی نہ چلے کہ کون میرے گھر کے دروازے پر۔ یا ہم تصویریں بناتے ہیں، وہ راشن جو تصویر بنا کے مل رہا ہے، خاک ہو اس راشن پر، اس سے بھوکا مرنا، پانی کے ساتھ افطاری کر لینا اور بھوک کے ساتھ ساری کر لینا بہتر ہے ایک مومن کے لیے۔ اور اغنیاء کا فرض ہے کہ ان کے مال میں جو مال اور حق ہے مستحقین کا، وہ ماہ مبارک رمضان میں ڈھونڈ رہے ہوں، تفتیش کریں کس کی سیلری کتنی ہے، بیٹھ کے حساب لگائیں۔ یہ جو میرا محلے دار ہے، یہ جو میرا ہمسایہ ہے جس کی سیلری 20,000 ہے، 25,000 ہے، 30,000 ہے، اور میری 2 لاکھ سیلری ہے، 2 لاکھ میں میری پوری نہیں ہوتی، اس غریب کی جس کی سیلری 25,000 ہے آج کے دور میں، 50,000، حتیٰ 50-60,000، کیسے پوری کرتا ہوگا؟ لیکن نہیں، کبھی اس کو ہاتھ پھیلا نہیں دیکھا۔ میں ضرور اس مہینے میں کم از کم اس کا مہینے کا فرض کرے کوکنگ آئل دے آؤں، آٹا دے آؤں۔ یہ بھی معصوم کے بارے میں ہے کہ آپ رات کی تاریکی میں، امام زین العابدین علیہ السلام ایک تھیلا وہ اٹھا کے جا رہے تھے، آپ کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے دیکھ لیا تو اس نے کہا مولا میں آپ کی مدد کر دوں، یہ جو سامان آپ نے اٹھایا ہوا ہے
کہ میں اٹھوا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرا وزن ہے، میں نے اٹھانا ہے، میں نے لے کے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک سفر پہ جا رہا ہوں، یہ میرا زاد راہ ہے جو راستے میں میرے کام آئے گا۔ تو اس نے اصرار کیا، مولا میں پہنچا دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ جب زیادہ اصرار کیا آپ نے فرمایا میں جہاں لے کے جا رہا ہوں، جو میرا میزبان ہے، جس سفر پہ جا رہا ہوں، وہ میزبان راضی نہیں ہے کہ میرا سامان کوئی اور اٹھا کر آئے۔ تو آپ نے نہیں دیا اسے۔ خیر، چند دن بعد جب پھر اس صحابی سے ملاقات ہوئی نیکسٹ ٹائم، تو اس نے پوچھا مولا وہ کیسے رہا آپ کا سفر، کس کے مہمان ہوئے، وہ خلاصہ احوال پرسی کی۔ تو آپ نے اس وقت بتایا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ میں کہاں جا رہا تھا، اور وہ مال کس سفر کا مال تھا، اور میزبان کون تھا؟ میزبان خدا۔ مال مستحق غریبوں کا مال تھا، اور خدا نہیں چاہتا کہ غریب کو جو تم دینے جا رہے ہو وہ کوئی اور لے جائے، کہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ فلاں کے دروازے پہ راشن پہنچا ہے۔ حتی الامکان خود پہنچاؤ، رات کی تاریکی میں پہنچاؤ۔ یہ ادھر۔ دوسری طرف کرامت نفس کی حفاظت کرنی ہے۔ لا یسألون الناس الحافا۔ الحاف کا البتہ ایک معنی یہ کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے ہم جمع کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ وہ غریبوں کو بعض اوقات وہ راشن پورا بھی ہو جائے، انشاءاللہ یہ ہفتہ گزر جائے گا، تو اور بھی 20 جگہوں سے راشن جمع کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا نفس پست ہے، اس کو مانگنے میں آر نہیں ہے۔ سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب الحوائج بعزت الانفس۔ اگر ضرورت پیش بھی آ گئی مانگو، بالآخر سماج میں مانگنا پڑتا ہے، لیکن عزت بیچ کر نہیں، خوار ہو کر نہیں، ذلیل ہو کر نہیں۔ اور یہ درس معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ المنیہ وللدنیہ، جہاں پستی ہو، ذلیل ہونا پڑے، اس سے موت بہتر ہے۔ خواری سے، ذلت سے موت بہتر۔ آپ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان تو کئی بار سنا، ہیہات من الذلہ۔ ہم پستی قبول نہیں کرتے، شہادت قبول ہے، پستی قبول نہیں ہے۔ موت فی عز خیر من حیات فی ذل۔ عزت کی موت مر جانا بہتر ہے ذلت اور پستی کی زندگی سے۔ دراصل عزت نفس تمام نیکیوں کا دروازہ ہے، گیٹ وے ہے، کردار سازی کا دروازہ عزت نفس۔ جس کا نفس عزیز ہوا، جو اپنے نفس کے لیے عزت قائل ہوا، وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، وہ برائی نہیں کرتا، اور وہ تمام نیکیوں کا دروازہ اس پہ کھل جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، میرا نفس اتنا نفیس ہے، اتنا قیمتی ہے کہ میں اس کی قیمت صرف اور صرف کس چیز کو قرار دیتا ہوں؟ ربہا۔ اس کی قیمت اس کا رب ہے، اس سے نیچے اگر میں اس کو بیچ دوں تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ اس کی قیمت خدا ہے، اس کی قیمت 4 کلو آٹے کی تھیلی نہیں ہے، اس کی قیمت چند پیکٹ کوکنگ آئل کے نہیں ہے، دال کا ایک پیکٹ نہیں ہے۔ اور پھر جتنی برائیاں ہیں نا، در حقیقت ان میں انسان کا نفس پست ہو جاتا ہے، انسانی درجے سے گر جاتا ہے۔ بعض حلال لذتوں کے بارے میں امام خمینی کا ایک عجیب جملہ ہے کہ یہ بھی انسانیت کے رتبے سے گر کر حیوانیت کے رتبے میں آنا ہے۔ لہٰذا ہر گناہ پستی ہے۔ تبھی تو معصوم نے فرمایا کہ من کارمت علیہ نفسوں، جو اپنے آپ کو عزیز سمجھتا ہے، میں انسان ہوں، میں مسجود ملائک ہوں، میں کس صحبت کا بندہ ہوں، میں کس کمپنی کا بندہ ہوں، میرے صحبت میں اور ساتھی کون ہے؟ مع المتقین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس محفل کا بندہ، یہ کام نہیں۔ حانت علیہ شہوات، اس بندے کے سامنے مولا فرماتے جتنی بھی شہوت بھری دنیا ہو، کام ہو، شخص ہو، شے ہو، فعل ہو، جو بھی ہو، بڑی آسانی سے فردوس کو بھی آنکھ اٹھا دیکھتے نہیں، آنکھ بھی نہیں اٹھاتا۔ اس کے مقابلے میں آپ نے کیا فرمایا؟ من حانت علیہ نفسو، جس نے اپنے نفس کو پست کیا، فلا تأمن شرہ،
اس کے کسی شر سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو. وہ ہر شرارت کر سکتا ہے، وہ ہر پلیدگی میں ملوث ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نیکیوں کو عزت نفس کہا گیا ہے، برائیوں کو ذلت نفس کہا گیا ہے. ایک روایت مثال کے طور پر ارشاد فرمایا الصدق عز، سچائی صداقت عزت ہے، سچا عزیز ہوتا ہے. جھوٹا والکذب عجز، جھوٹ عجز ہے، ناتوانی. ہم جھوٹ کب بولتے ہیں؟ ناتوانی کے مقام پر، جہاں سچ نہ بول سکتے ہو پھر جھوٹ سے کام چلا. ایک اور روایت میں فرمایا کہ الغیبۃ جوہد العاجز، تم کمزور ہو، تم پست ہو. نفس میں طاقت نہیں ہے ارشاد کی، وعظ کی، نصیحت کی. 40 بندے سے جا کے ان کے کان میں غیبت کی برائی بیان کی، لیکن خود اس ایک بندے سے بات نہیں کی. اس کا مطلب تو اتنا پست ہے کہ تیرے اندر قوت نفس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے ایک امر بالمعروف کرنے کی، ایک نصیحت کرنے کی. غیبت 40 بندے کے سامنے کر لی. تو کیا فرمایا کہ الغیبت جوہد العاجز، جو غیبت کرنے والا ہو، جو غیبت کرنے والی ہو، سب سے پہلے تو اس کو خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں پست ہوں، کتوں کی غذا کھا رہا ہوں، میں مردار اور مردہ بھائی کی لاش. ایک اور روایت میں ہے کہ ما من رجل تکبر، انسان کب تکبر کرتا ہے؟ لوگ کہیں کہ یہ بڑی شخصیت ہے، اس کا مطلب تو اپنے آپ کو خود بڑی شخصیت نہیں سمجھتا نا، اندر سے خالی ہے. الا لذلۃ وجدها فی نفسہ. پس عزیزوں، ہماری تمام برائیاں اور گناہ، ان کو اگر ان کی روٹ کاز کو ایکسپلور کیا جائے تو ہماری پستی ہے. ہمارے سر پہ جو کرامت کا تاج خدا نے پہنایا تھا، اس سے گر کر حیوان اور حیوان سے بدتر درجے میں. اور یہاں نظر نہیں آتا، قیامت میں نظر آئے گا. کچھ لوگ کتوں کی شکل میں، کوئی خنزیر کی شکل میں، کوئی لومڑی کی شکل میں، کوئی خنزیر کی صورت میں، کچھ اس طرح سے محشور ہوں گے. کوئی ایٹ اے ٹائم، مثال کے طور پہ منہ جو ہے نا وہ بھیڑیے کا ہے، دھڑ خنزیر کا ہے، پیچھے دم لومڑی کی لگی ہوئی ہے، پاؤں کسی اور حیوان کے ہیں. عجیب و غریب ایک ایسا حیوان یوں محشر میں آ رہا ہوگا. یہ کون؟ جس میں کتے والی خصلت بھی تھی، اپنے سے بچ گیا، جا کے مٹی میں دبا دے گا، وہ گوشت کا لوتھڑا چیتھڑا اور نہ کھا لے. بھیڑیے والی خصوصیت بھی تھی، ایک بھیڑ مار کے اس کا پیٹ بھر سکتا تھا، پورا ریوڑ اس کو قتل کرے گا اور پھر چلا جائے گا. لومڑی والی مکاری بھی تھی، خنزیر والی بے غیرتی بھی تھی، اور بھی ساری چیزیں. تو یہ محشر میں یوں آ رہا ہوگا. گر گیا مقام انسان کی شکل میں محشور بھی نہیں ہوگا. پس اپنے آپ کو بچا لیں، اپنی کرامت کو بچا لیں. ہمارے سر پہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا ہے، وہ تاج بچ سکتا ہے، ہمارے سر پر باقی رہ سکتا ہے. کس کے سائے میں؟ وہ کرامت نفس کے سائے میں. اور کرامت نفس باقی رہ سکتی ہے. یہ جو ائمہ طاہرین کی مناجات ہیں، ادعیہ ہیں، انہیں پڑھیں، غور سے پڑھیں. ان میں معصومین نے مانگا کیا ہے، طلب کیا کی ہے، کیسے دعا میں کردار کی اصلاح ہے. یا کریم اللہ ہمیں اپنی انسانیت کو، اپنی کرامت کو بچانے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.